السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جامعہ سیدہ حفصہ میں۔ پاکستان میں طالبات کی دینی تعلیم کا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تقریباً 3,500 کے لگ بھگ طالبات اس کی مختلف برانچز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ وہی ادارہ ہے یا وہی جامعہ ہے جہاں پر 19 جولائی کو پولیس اور طالبات کے درمیان تصادم ہوا، پریمسز کی وائلیشن کی گئی اور جس میں بے تحاشا طالبات زخمی بھی ہوئیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس ایڈمنسٹریشن کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اسی تصادم کے نتیجے میں تھی۔ جو طالبات یہاں پہ موجود ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، جو معلمات موجود ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور جو اہل علاقہ ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں وہ اس ادارے کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں۔ تناظر وہی ہے کہ ملک بھر میں مدارس کی تطہیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر حکومت کا آپ نقطہ نظر جانیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف مدارس کا اگر آپ نقطہ نظر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بے جا دباؤ ہے، اور جو حکام بالا ہیں ان کو مدارس کے اندرونی معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ دینی تعلیم کے معاملات کو وہ خام خواہ دہشت گردی یا فنڈامنٹلزم سے مکس کر رہے ہیں اور وہ غلطی پہ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو محترم تشریف رکھتے ہیں علامہ عبدالرشید غازی صاحب، جو نائب محتمم ہیں، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ آج دروازے کھلے ہیں ٹیلی ویژن کیمراز کے لیے۔ عموماً یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ٹیلی ویژن کیمراز یہاں پہ الاؤ کیے گئے ہیں، وہ بھی بامر مجبوری، کیونکہ ان مدارس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جن کے جوابات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم اس قسم کی محفل کا انتظام کریں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اس کی اجازت دی، اور ہمارا شکریہ منتظمہ جو ہے اس مدرسے کی ام حسان صاحبہ، ان کے لیے بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اجازت دی یہاں پہ کیمرے لانے کی۔ تمام طالبات جو ہمارے سامنے تشریف رکھتی ہیں ان کا بھی شکریہ۔ معلمات ہمارے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھی ہیں اور اہل علاقہ سامنے موجود ہیں۔ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ایک سوال اٹھا کے جو عبدالرشید غازی صاحب کے لیے ہے بالخصوص، اس کے بعد طالبات کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ اسلام آباد میں جب 19 جولائی کا واقعہ ہوا تو آپ کی طرف سے بیانات بھی آئے، طالبات کے ہم نے انٹرویوز بھی سنے، معلومات کی ہم نے باتیں بھی سنی، لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے حکومت کو یہ شک ہے کہ شاید کچھ ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس کا براہ راست تعلق ایکسٹریمزم سے ہے، تو اس شک کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو بڑے عرصے سے حکومت سے جب بھی مذاکرات ہوئے، ہم نے بھی اور ہمارے جو وفاق المدارس ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی جو چیز پر آپ کو اعتراض ہے آپ وہ چیز بتائیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آج تک کوئی چیز ایسی ٹھوس بتائی نہیں گئی۔ مثلا مدارس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں چند مدارس ایسے ہیں، بھئی وہ چند مدارس ہیں، ان کے کوئی نام بھی تو ہوں گے، آپ برائے مہربانی ان کو نام دے دیجئے تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ ہم نے اپنی میٹنگ میں کہا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم خام خواہ کے اندر مصیبت میں آ رہے ہیں۔ تو آج تک پرویز مشرف صاحب جو ہیں یا ان کی حکومت کے دیگر حضرات ہیں کبھی بھی کسی نام کے ساتھ نہیں آئے۔ اور پھر یہاں پر جو 19 جولائی کو جو واقعہ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چادر اور چار دیواری کی بالکل وائیولیشن ہے سراسر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پریمیسز ہے یہ ایک ہاسٹل ہے بچیوں کا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ حضرات نے کہا، ہم نے جیسے آپ نے فرمایا ہم نے بامر مجبوری یہاں پہ کیا، کتنی مشکل کے ساتھ بار بار ان کو بتا کے کہ بھئی پردہ کر لیں، یہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں طالبات کو بٹھایا ہے۔ چاہے ناخوشگوار واقعہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور چادر و چار دیواری کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً اس کی وائلیشن کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے شاید ایک معاشرے کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے کہ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو کیا طالبات سے براہ راست سوال ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ زیادہ معاشرے کے ساتھ آپ گھل مل کے چلیں؟ کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ جب آپ مدارس کے اندر جاتی ہیں تو ایک آپ اپنی دنیا میں چلی جاتی ہیں اور جو باہر کی دنیا سے قطع تعلق آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہے تو آپ کو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر معلمات میں سے کوئی جواب دینا چاہے، طالبات میں سے؟ یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں گھل مل کر کام کریں؟
تو میں آپ سے الٹا سوال کرتی ہوں کہ آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم معاشرے میں گھلے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی غمیوں میں، ان کی خوشیوں میں، اہل علاقہ کی پریشانیوں میں ہم تعاون کرتے ہیں. لیڈیز یہاں آتی ہیں، اپنے مسائل کو ہم سے شیئر کرتی ہیں. ہمارے محلے میں اگر کوئی جاننے والا بیمار ہو، سیریس قسم کا ہو نہ ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی غریب بچہ ہو، کوئی یتیم ہو، ہم اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم معاشرتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم سے بہتر ذمہ داری یہ این جی اوز بھی نہیں ادا کر سکتی. آئے دن آپ یہاں کی یہ طالبات سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے پاس غریب خواتین آتی ہیں کہ جی ہماری بچی کی شادی ہے، تو ہم اس خاتون کا پورا بایو ڈاٹا لے کر اس کے علاقے میں جا کے تحقیقات کر کے اس تحقیقات کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق ہم بچی کی شادی میں تعاون کرتے ہیں. ہر مہذب معاشرے کے اندر سوشل سروس جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. میں دراصل ذکر کر رہا تھا اس معاملے کا کہ آپ کا تعلیم کا نصاب مختلف ہے، آپ کے تعلیم کے ادارے مختلف ہیں، آپ کے داخلے کا طریقہ مختلف ہے، آپ کا رہن سہن کا ادارے کے اندر طریقہ مختلف ہے. تو جب لوگ جو باہر لوگ سمراج جو حکام بالا جو پالیسی بنا رہے ہیں، جب وہ ان اداروں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ریاست کے اداروں سے بالا یا علیحدہ انہوں نے ادارے قائم کیے ہوئے، تو شاید اس وجہ سے شکوک و شبہات کو تقویت ملتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں جب جائیں گے تو اس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوگا. آپ میڈیکل کالج میں جائیں گے، اس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوگا، وہاں کا ایک اپنا ماحول ہوگا. ہم نے تو کبھی کسی کے ماحول کے اوپر نہیں کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر ایسی کون سی نیگیٹو بات ہے. بات دیکھیں نا، بات تو آپ اس طرح کریں گے کہ اگر آپ کہیں کہ جی جناب یہ برقعے میں کیوں ہوتی ہیں، یہ برقعے میں باہر سے آتی ہیں اور برقعے میں جاتی ہیں اور اس طرح کا ماحول ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات لاجیکل نہیں ہوگی. کیونکہ ہم تو زیادہ قریب ہیں اسلام کے، اور اسلام کے قریب ہونا جو ہے وہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، وہ تو مثبت بات ہے. اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو بجائے اپریشیٹ کرنے کے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کریں، تو میرا خیال ہے یہ بات ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کے شہری ہیں تو ریاست کا جو نظام ہے اس کے تحت رہ کے آپ کو کام کرنا ہے. جو تعلیم آپ کو دی جاتی ہے، کچھ سلیبس ہم نے دیکھا ہے، اس میں مثلا تفریق کی جاتی ہے دینی علوم میں اور دنیاوی علوم میں، جبکہ ریاست کا کہنا ہے کہ دونوں علوم جو ہیں وہ ایک دوسرے کی شاخیں ہیں اور علم کی کوئی قسم نہیں ہوتی، دینی ہے یا دنیاوی ہے. تو آپ کے اداروں میں دنیاوی تعلیم سو کال جو ہے وہ کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ ایک اعتراض آتا ہے. تو کوئی اگر طالبات میں سے اس کا جواب دینا چاہے تو. جی محترمہ. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے مدارس میں دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں داخلہ ہی ان طلبات کو دیا جاتا ہے جو میٹرک پاس ہوتے ہیں، ایف اے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک شخص کو باوقار زندگی گزارنے کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے دنیاوی. اور دیکھا جائے تو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کی تعلیم دیکھی جائے تو میٹرک ہے. تو ہمارے لیے اتنی تعلیم دنیاوی ضروری ہے جتنی ہم حاصل کر کے آ چکے ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آگے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے. یعنی میٹرک تک کی تعلیم کافی ہے، اس کے بعد صرف دین کی تعلیم ہونی چاہیے. اور دین کے اندر بھی اتنی زیادہ وسعت ہے جس میں بیت الخلا سے بیت اللہ تک جانے کے سارے طریقے موجود ہیں. تو پھر اس تعلیم کے علاوہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ آپ جی محترمہ، آپ اگر پوری دنیا کو اسٹڈی کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی عورت کے بارے میں کوئی آتا ہے، جتنی بھی نئی جو انوینشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، یا جو نئی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ فلاں مرد نے ایجاد کیا، یہ فلاں مرد نے کیا ہے. تو اگر میرا خیال یہ نہیں کہ مردوں کے شانہ عورتیں چل رہی ہیں، لیکن ان کا کام مجھے بالکل صفر نظر آتا ہے. حالانکہ میں خود کالج پڑھ کے آئی ہوں، جب کالج کی تعلیم نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں یہاں پہ آئی ہوں. اور میں کالج کی تعلیم میں آپ کچھ نہیں دیا سے کیا مراد ہے؟ آپ مطلب یہ کہ آپ نے کچھ نہیں، میں نے سیکھا تو ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے رویے سیکھے وہاں پہ. اب کالج میں اسلام آباد کے کالج سے پڑھ کے آئی ہوں، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مختلف رسومات سکھائی جاتی ہیں، اور ایک چیز اگر آج ایک نئی ایجاد ہوئی ہے تو کل اسی کے الٹ آ گئی ہے، نہیں یہ غلط تھا، یہ صحیح ہے. تو ہمیں ہمیشہ وہاں پہ ایک ڈاؤٹ فل چیز دی جاتی ہے، ہمیں وہاں پہ ایک پراپر چیز نہیں دی جاتی جو اٹل سی ہے ابد تک رہے گی. لیکن وہاں پہ ہمیشہ مفروضوں پہ بات ہوتی ہے. جب مجھے وہاں پہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو میں یہاں پہ آئی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. لیکن جو ایسی تعلیم جس کی عملیت ہو، یہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ عملی تعلیم دیں جس سے ملک کو صحیح فائدہ ہو. اعدادات کی انہوں نے بات کی، بہت ساری ہم جو خواتین سائنسدان ان کے نام بھی لے سکتے ہیں اعدادات میں. اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مغلیہ دور کو دیکھ لیں، جن میں سے چند ایک بادشاہ جو ہیں وہ اسلامی قوانین کی پابندی کرتے. بہت ساری ایسی خواتین
جنہوں نے ریاستی امور کے اندر ان کا بڑا زور تھا, انہوں نے کام چلایا, تجارت کے اندر انوالو تھیں. اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں مصروف تھیں, تو اس طرف مائل نہیں کرتی آپ کی تعلیم. ایک تنقید بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اس چیز میں کلیئر ہونا ہوگا کہ مرد کی کچھ جو ہے نا اس کی ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ان دونوں ذمہ داریوں میں فرق ہے. ویسٹ نے جو ایک چیز کی اور جس کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے, اس نے کہا کہ عورت بھی باہر آ جائے اور آفیسز میں اور ہر جگہ مرد کے شانہ بشانہ کرے. یہ ایک ایسی چیز تھی جو غیر فطری تھی, اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے جو آیا ہے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیملی سٹرکچر جو ڈسٹرب ہوا ہے, کہ ان کے ہاں جو فیملی سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی تباہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھنا ہوگا, ہمیں اس زاویے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ ایک جو ہے خاندان, اس کو بہتر بنانے کے لیے اس نے اپنا ایک رول ادا کرنا ہے, اور اس رول ادا کرنے کے لیے اس کو جو چیزیں, جو لوازم ہیں, جو چیزیں ضروریات ہیں, وہ چیزیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہماری جو بچیاں ہیں یہ جب وہاں سے فارغ و تحصیل ہوتی ہیں تو یہ ان کے اندر تمام کی تمام موجود ہوتی ہیں. آپ کی یہ بات ٹھیک ہوگی کہ ہماری یہ بچی جو ہے یہ کسی آفس میں جا کے جو ہے وہ ٹائپسٹ نہیں بن سکتی, کلرک نہیں بن سکتی, ٹیلی فون آپریٹر نہیں بن سکتی, میں اس کو تسلیم کروں گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے آپ جو خواتین کو ان شعبوں کے اندر لا رہے ہیں, اس طریقے سے جو پیچھے اس کی جو گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے, وہ کیا بہت بڑا نقصان نہیں ہے اس چھوٹے سے فائدے کے اس میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی معلومات سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تصور ہے کہ خواتین کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اور مردوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں, خواتین کو محدود ہونا چاہیے, گھر تک چادر اور چار دیواری کے معاملات نبھانا چاہیے اور مردوں کو رزق کا معاملہ نبھانا چاہیے, آپ اس سے واقعتاً اتفاق کرتی ہیں؟ اسلامی تاریخ کے اندر تو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے رزق بھی کمایا, تجارت بھی کی اور گھر بار بھی چلایا. دیکھیں قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو اللہ جل شانہ نے عورتوں پر ایک حاکم مقرر کیا ہے, اور شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے. اور جب شریعت نے ان حدود کو مقرر کر دیا, وہ حدود ہمیں بتا دیے, اور وہ جو ہے صریح قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے یہ جو ہے آپ علیہ السلام پر یہ وحی اتری, وحی نازل ہوئی, اور اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ عورت کا یہ مقام ہے, مرد کا یہ مقام ہے. اب وہ دیکھیں, وہ تو ہمارے پاس وحی الہی ہے, تو یہاں پر جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کے شانہ بشانہ چلے, یہ جب تک وہ اس کے ساتھ مل کر نہیں چلے گی تو یہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. تو میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے, انہوں نے اپنے دور خلافت میں ان کی جو حکومت تھی وہ 64 لاکھ مربع میل تک پھیلی تھی. اس میں دیکھیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوڑا بہت زیادہ مشہور تھا, اور وہ یہ یہاں تک کہتے تھے کہ جب شروع میں مسجد نبی میں عورتیں آیا کرتی تھیں تو وہ کوڑا لے کر نکلا کرتے تھے کہ عورتیں جو وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. تو وہاں پر دیکھیں عورتوں کا ایک, جب عورتیں اپنے حدود کے اندر رہیں, مرد اپنے حدود کے اندر رہے, تو انہوں نے بھی ترقی کی. تو میں اپنی حکومت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پامال کیا ہے, عورتوں کو یہ کہا کہ جب تک یہ پردے میں رہیں گی, مرد جب تک داڑھی رکھیں گے اور جب تک ان کے سروں پر پگڑی ہوگی, تو یہ لوگ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ ہمارے نبی, یہ کہا گیا, کس نے کہہ دیا کہ اگر آپ بارش ہیں تو مسلمان نہیں ہے اور وہ صحیح کام نہیں کر پاتے, اگر آپ برقعے میں ہیں تو کام نہیں کر. مسئلہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے خود یہ کہا ہے, انہوں نے اپنی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, تو انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ ہماری عورتیں جب تک برقعے میں باہر نکلیں گی تو اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. لیکن جب حاکم اور محکوم کی آپ بات کرتی ہیں, تو اگر مرد کو حاکم بنایا گیا تو خواتین محکوم ہو گئی, جب خواتین محکوم ہوگی تو مرد کو تو کھلی چھٹی مل گئی. لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اور مرد جو ہے عام معاشرتی نظام کی بات, مذہبی نظام کے معاشرتی نظام کے اندر خواتین کی استحصال کا باعث بنتے رہے ہیں, بنتے ہیں. جی میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی نظام کے اندر دو آدمی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ سیم اتھارٹی نہیں رکھ سکتے, وہ جو سسٹم ہے وہ نہیں چلے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے اس وقت مثلا پاکستان کے اندر جو پرویز مشرف کے پاس اتھارٹی ہے, سیم اتھارٹی کا ایک اور شخص اگر ہو جائے تو سسٹم ایک دم کولیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مردوں کو ایک جو ہے ان پر برتری حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بے شمار جو آپ استحصال کی بات کر رہے ہیں، تو جو احادیث ہیں اور قرآن کی آیات ہیں وہ تو ان خواتین کے بارے میں جو حقوق کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس پر اگر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عورت ہے وہ تو ایک بڑے مزے کی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے اگر عمل کریں، لیکن جو نہیں کر رہے، دیکھیے جو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اسلام سے دور ہیں، تب نہیں کر رہے. اسلام میں کی طرف آ جائیں تو وہ یقیناً کریں گے اور معاشرہ بہترین ہو جائے گا. بات کی طرف چلتے ہیں کہ خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں بالکل مختلف ہیں. آپ کو گھروں تک محدود رہنا چاہیے، مردوں کی خدمت کرنی چاہیے، خاندان کو چلانا چاہیے، اور یہ رزق وغیرہ کی جو تلاش ہے اس میں نہ پڑے. آپ میں سے کوئی اس کے اوپر رائے نہیں کریں؟ جی اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں، آپ دیکھیں کہ مغربی معاشرہ جو ہے وہ عورت کو باہر لا کے اس نے حاصل کیا کیا ہے، ان کا جو گھریلو نظام ہے کس طرح بروک ڈاؤن ہوا ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور نمبر 2 بات، جب جو ویسٹ ہے وہ اپنی عورت کو باہر لایا ہے تو اس نے عورت کو دیا کیا ہے؟ کیا سوائے چند ایک ممالک کی دیکھیں عورت وزیر اعظم بنی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں برطانیہ میں، امریکہ میں کوئی مثال ہے کہ عورت کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے؟ یا پھر اگر وہ عورت کو باہر لائے ہیں تو کسی عورت نے کبھی کچھ ایجاد کیا ہو؟ زیادہ اگر مرد اور عورت ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ برابر ہیں، تو عورت کیوں نہیں ایز اے سائنٹسٹ سامنے کیوں نہیں آئی ہے؟ اور اس طرح آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ برابر ہیں، تو ابھی بھی آپ دیکھیں امریکہ میں اگر ایک پوسٹ پہ ایک جینٹس کام کر رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، یعنی جو بنتا ہے. لیکن اگر اسی پوسٹ پہ کوئی عورت کام کر رہی ہے تو اس کو 22% کم معاوضہ دیا جاتا ہے اس مرد سے. ایسا کیوں ہے؟ اس طرح نہیں ہے. اس کے اوپر اگر وہاں پہ اگر ان کو 22% کم معاوضہ ملے تو وہ تو عدالت میں جا کے اور مردوں کا کھانا خراب کر دیں. لیکن آپ نے جو نقطہ اٹھایا اہم نقطہ ہے. ایک اعداد و شمار آپ کو ہم دیتے ہیں. چین اور ہندوستان کی ترقی کا آج کل بڑی بات ہوتی ہے، ہندوستان بھی بڑی ترقی کر رہا ہے، چین بھی بڑی ترقی کر رہا ہے، لیکن چین ہندوستان سے بہت آگے ہے. اور ایک واضح فرق جو ہندوستان اور چین کی ترقی میں ہے وہ یہ خواتین کی ترقی کے عمل میں شمولیت. چین کے اندر خواتین کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہندوستان کی خواتین کی پرسنٹیج سے بہت زیادہ ہے. تو جب تک خواتین شانہ بشانہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ برقع اتار کے شانہ بشانہ چاہیں، آپ حصول رزق میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یہ ایشو ہے. وہ تو کر رہے ہیں. نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہیں دیکھیں دیکھیں نا اپنے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. یہ دیکھیے ہمارے جو یہاں سے فارغ و تحصیل ہوتی ہیں یہ اسکولوں میں بھی جا رہی ہیں اور اسلامیات کی ٹیچر بن رہی ہیں، عربک ٹیچر بن رہی ہیں اور بہترین ٹیچر بن رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو چیز جس رویے پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی ترقی ہے نا. ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم باقی چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا. ہم نے صرف ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہے. ہم نے تو جو ہمیں حکم ہے ہم نے اس حکم کے مطابق چلنا ہے. جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ وہی جو ہے وہ ہمارے لیے اتھارٹی رکھتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون آج ایک بات کہتے ہیں، کل کو جا کے وہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، تجربے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ بات غلط ہے. لیکن وہی جو ہے وہ جیسے چلی آ رہی ہے ویسے ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے اور وہ کبھی آج تک اس کا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوا. ریاستی نظام کی جب ہم نے بات کی تھی تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ذرا طویل بات کی. ریاست کا جو تعلیم کا نظام ہے اس میں خواتین کو آپشن دی جاتی ہے کہ اگر وہ انٹیگریٹ ہونا چاہیں، یعنی ان اداروں میں مل کے اگر تعلیم حاصل کرنا چاہیں جہاں پہ مرد حضرات بھی تعلیم لیتے ہیں، اور اگر آپ اس میں نہیں جانا چاہتے تو دوسرے ادارے بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پہ آپشن نہیں ہے، آپشن نہیں دیتے. آپ نے کہا کہ شرعی حدود کے اندر رہ کے جس کے اندر حد مقرر ہے کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن میں جائیں، تو ریاست اعتراض کرتی ہے کہ آپ اپنا نظام چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جی ریاست جس وقت وجود میں آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے. پاکستان جس وقت وجود میں آیا تو یہ بات تاریخ کے ریکارڈ میں ہے کہ اس کی بنیاد بنی تھی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اقتدار اعلیٰ کا مستحق کس کو جانا؟ اللہ کی ذات کو جانا. اب اگر ریاست وہ اعتراض اٹھاتی ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا تو ریاست کے اس اعتراض کو ہم رد کر دیں گے. ریاست یہ کہتی ہے کہ آپ عورت کو باہر لے کر آئیں،
اور خدا یہ کہتا ہے کہ عورت چار دیواری تک محدود رہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے مرد موجود نہیں ہیں. جیسے آپ نے مثال دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ وہ تجارت کرتی تھیں، تو جب آپ نے یہ سوال کیا تو آپ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کہ حضرت خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے کوئی سرپرست موجود نہیں تھے. سرپرست کی غیر موجودگی میں ہمیں شریعت مطہرہ یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے باہر نکلیں اور اپنے روزگار کو مہیا کریں بہترین انداز میں، جس میں ہماری عزت پہ بھی حرف نہ آئے اور معاشرے میں ہمارا مقام بھی بحال رہے. نہ یہ کہ ہم معاشرے میں اندھا دھند ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں زیبا ہے یا نہیں زیبا ہے. لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں اگر خدا نخواستہ ایسے ناموافق قسم کے حالات ہوں کہ سرپرست موجود نہ ہو جو آپ نے بیان فرمایا، اس تعلیم کے نتیجے میں آپ کو نوکری نہیں کہیں ملے گی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت مجبوری. اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ اگر ناموافق حالات ہوں تو یہ بچیاں کیا کریں گی. میری ایک MSc کی ہوئی سہیلی انگلینڈ میں گئی ہے اور اب اس کا فون آیا ہے کہ مجھے جاب نہیں ملی اور میں بچیوں کو قرآن پڑھا کے گزارا کر رہی ہوں. تو آپ لندن میں یہ آپ بات دیکھ لیں. اور انڈائریکٹلی یہ بچیاں جو ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی کریں گی کہ انڈائریکٹلی یہ میں خود نہیں پڑھی ہوئی ہوں لیکن میں چاہوں گی کہ میری بچیاں دینی تعلیم. آپ کے بچے مدارس میں نہیں ابھی وہ چھوٹی ہے لیکن میں چاہوں گی کہ میں نے نہیں یہ تعلیم حاصل کی لیکن میری بچیاں یہ تعلیم ضرور لیں کیونکہ مجھے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. طالبات سے ہم اس معاملے میں بات کرنا چاہیں گے. ویسے اگر آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، کس قسم کا روزگار، کیا طریقہ کار اختیار کریں گی آپ؟ جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ صرف رزق کیسے یعنی کہ حاصل کیے، بنیادی مقصد یہ کہ پیسہ کیسے حاصل کر کے تو اپنا وہ 2 وقت کی روٹی کھائے اور کپڑا پہنے، یہ چیز ہے نا. تو بھئی یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں. ہم یہاں سے پڑھنے کے بعد اسلامک یونیورسٹی سے بھی ڈگری لے کے لیکچرر کی پوسٹ پہ، ٹیچر کی پوسٹ پہ کام کر کے ارن کر سکتے ہیں. ہمیں اسٹیچنگ بہترین قسم کی یہاں پہ سکھائی جاتی ہے جس سے ہم گھر بیٹھ کے بھی سیکھ کر سکتے ہیں. ہم ٹیوشنز پڑھا کے تو ارن کر سکتے ہیں. مقصود صرف ارن کرنا ہے نا تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اصل میں آپ جو ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں وہاں پہ یہ نقطہ نظر ہے کہ صرف اشتہار کے لیے آؤ، سنیما کے سٹیج پہ جاؤ، تھیٹرز کے سٹیج پہ جاؤ، یہ چیز اس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کلرک نہیں بن سکتی ہیں، آپ جو ہے نا وہ آپریٹر سے جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی. وہ نہ ہم بننا چاہیں گی اور نہ ہم واقعی بن سکتی ہیں اور نہ ہمیں وہ پسند ہے. آپ کے ذہن میں کیوں ہے کہ ریاست آپ کے لیے مجبوری کھڑی کر رہی ہے کہ آپ کو برقعے اتار کے اشاروں کی ریاست یہ مجبوری نہیں کھڑی کر رہی ہے آپ کی، وہ آپ کو آپشن دینا چاہ رہی ہے؟ کون سا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ریاست ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہی. ہم کون سا ایسا غلط بڑے کام علاقے کر رہے میں ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو ریاست کا علاقہ ہے نا. نہیں، جس علاقے میں آپ کا ہے ریاستی نظام کے نہیں، اس میں ریاست کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ریاست تو ہمارے ساتھ آئے دن جو سلوک کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی آپ محترمہ کچھ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں کری. مجھے بتائیں نا کہ گورنمنٹ نے ہمارے پاس جتنے حملے کیے ہیں، جس طرح کیے ہیں، ہمارے ساتھ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. کسی اسکول میں اس طرح ہوا ہے، کسی کالج میں اس طرح ہوا ہے، آج تک کبھی ہوا ہے اس طرح؟ کبھی بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں؟ وہ بھی تو اسی کے ادارے ہیں نا. ہم بھی گورنمنٹ نہیں، اسی کی ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہ بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں. اسلام آباد میں جامعات ہیں، وہاں پہ کتنے کالج بھی ہیں، کتنے اور اسکول بھی ہیں. کبھی کسی اسکول پہ اس طرح نہیں ہوا، کبھی کسی اس پہ نہیں ہوا، وہاں پہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے انہوں نے حملہ کیا؟ ہمیں یہ بتایا. آپ کا کیا خیال ہے کس وجہ سے حملہ ہوا؟ اب ہمیں کیا پتا، ہم آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. ہم بھی تو تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں ہے نا. یہی تعلیم ہے، مقصد تعلیم. لیکن تعلیم حاصل کرنا تجزیہ بھی تو آپ نے کیا ہوگا نا، اندرونی تجزیہ کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں غلط فہمی. ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی غلط فہمی کار فرما ہے. وہی میں پوچھ رہی ہوں. محترمہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں دیکھیں، ہم آپ مشرف صاحب ہیں، ہمارے صدر مشرف، وہ جو ہیں ان کے بچے جو ہم باہر ممالک میں پڑھ رہے ہیں. کبھی ہم نے آبجیکشن کیا کہ ان کے بچے پاکستان کے صدر ہونے کے باوجود ان کے بچوں کو یہیں رہنا چاہیے؟ کیا یہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہے جو ان کے بچے باہر ممالک میں امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں؟ اور ہم جب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر انہیں ہماری تعلیم میں کوئی نقص ہے، کوئی وہ خرابی سمجھتے ہیں تو ہمیں بتائیں. تو ایک دم سے آبجیکشن کرنا اس طرح اچانک سے لڑکیوں کے کسی گھر میں بھی کوئی جائے تو وہ بھی آگے سے آبجیکشن ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. یہ سوال ہم ان تک پہنچا دیں گے، اگر پروگرام دیکھ رہے ہوئے تو سوال ان تک پہنچ بھی جائے گا. جی میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میرا اکثر اس مدرسے میں آنا جانا رہتا ہے.
تو حقیقتاً جتنا میں یہاں کے ماحول کو دیکھ کر امپریس ہوئی ہوں، میرے بچے نارمل کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں جب میری بچی آ کے مجھے بتاتی ہے کہ آج میری فرینڈ نے ٹیچر کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کی، یا مجھے میرے بیٹے بتاتے ہیں کہ آج فلانی یونیورسٹی میں اس طرح سے دنگا فساد ہوا اور وہاں پہ گولی چلی اور ٹیچرز کے ساتھ اللہ معاف کرے ٹیچرز کو تھپڑ تک مارے جاتے ہیں، جو آپ بھی پڑھتے ہوں گے اخباروں میں، آپ کو پتہ چلتا ہوگا. لیکن اب یقین مانیں کافی عرصے سے میرا تعلق اس مدرسے سے ہے، اور جو عزت و احترام میں آپس میں بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ نے اپنی بچی کو اس ادارے میں ٹرانسفر کروا دیا؟ نہیں، میں نے تو نہیں فی الحال کرایا. کیوں نہیں کروایا؟ لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے بچوں کو شروع میں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے وہاں کرا دیا، تو جس دور میں جس تہذیب کو وہ حاصل کر چکے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. اب ہم ان پہ اتنی سختی نہیں کر سکتے کہ ہم جبرن ان کو یہاں پہ لا کے جمع کرا سکیں. اب بہرحال وہ ایک زندگی گزار رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے جتنی عاجز ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بچیاں ہیں، یہاں میں سکون آ کے پاتی ہوں. اپنے گھر میں مجھے جو ماحول لگتا ہے ان اسکولوں اداروں میں بھیجنے کے بعد اللہ جانتا ہے وہ میرے لیے بہت. خود آپ کی تعلیم کہاں؟ میں گریجویشن ہوں، میں لا کری تھی تو میری شادی ہو گئی تھی. اچھا، تو ماشاءاللہ آپ خدا نے آپ کو اچھی راہ دکھا دی نا، باوجود اس کے کہ آپ اس قسم کے ادارے میں نہیں آپ نے تعلیم حاصل کی. تو یہ کہنا ہے کہ صرف اسی قسم کے ادارے سے تعلیم حاصل کر کے آپ راہ نجات پہ جا سکتے ہیں، میرے خیال کو تھوڑا سا غلط ہوگا. جی، 100 میں سے ایک والی بات ہو جائے گی نا. کسی ایک کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں. لیکن اگر ہماری بچیاں یہاں تعلیم لے رہی ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک بچی جب ان کی شادیاں ہوں گی اور یہ اپنے گھر میں میاں کو ایک سکون دیں گی اور اپنے 4 بچوں کو جو تعلیم اور جو اخلاق، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو مین ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے بچوں نے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پڑھا ہے نا، وہ ماحول کا اثر ہے، اور اس کے اندر زیادہ چانسز جو ہیں وہ بگڑنے کے ہیں. اس کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ لوگوں نے کالجز سے اپنی بچی کو، اور بہترین چل رہی تھی، یعنی ایجوکیشن وائز وہ سیٹسفائیڈ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری بچی پوزیشن ہولڈر ہے. تو جب ان سے پوچھا کہ جب پوزیشن ہولڈر ہے اور اچھی چل رہی ہے تو آپ یہاں کیوں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے داخلہ ٹیسٹ میں یہ سوال پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں جو دوسری بچیاں ہیں، دیگر بچیاں، وہ جو ڈش دیکھتی ہیں اور وہ ساری چیزیں، ڈرامہ وغیرہ میں جو چیزیں وہ آ کے جب ڈسکس کرتی ہیں، تو میری بچی نے کچھ اپنی ماں سے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، کچھ سوالات کیے ہیں جس کے بعد میں خوفزدہ ہو گیا ہوں. میں الرٹ ہو گیا ہوں کہ اخلاقی لحاظ سے اب میری جو بچی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور طرف چلی جائے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں کے ماحول کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پہ آپ جہاں تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہاں اخلاقیات کے اوپر آپ کی جو ہے نا بڑی گرپ ہے. تو اس وجہ سے تو جو خاتون نے میرا خیال ہے بات کی ہے وہ اس حوالے سے بات کی ہے کہ اخلاقیات کے اوپر چونکہ ہے، اور اصل چیز تو ہم نے ایک مثبت انسان بنانا ہے نا، اصل تو باقی چیز تو بات کی ہے، ثانوی ہے. جو امت مسلمہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے، بالکل ہمارا مقصد اخلاقی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. لیکن جس کے ذریعے یہ پین بنتا ہے، جس مائک میں آپ بول رہے ہیں، جو کیمرے شوٹ کر رہے ہیں، یہ جو موبائل آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں نے نہیں بنائے. نہیں، یہ دیکھیے سب سے بات یہ پہلے ہے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، یہ ایک وہ مکمل دینی تعلیم ہے جس کا حکم ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ وہ تعلیم ہے جس میں ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی اجازت کے، بغیر اپنی آنکھوں سے دیکھے کسی اس بات پہ عمل نہیں کر سکتے جس کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا ہے. تو ہم لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم مدارس پہ حملے کیوں کرتے ہیں، ہم مدارس کے بچیوں کو کیوں آگے لاتے ہیں، جبکہ آپ پہلے ہمارے صدر کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جب تک وہ خود باہر نکل کر خود تحقیق نہ کریں کہ آیا یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے، یہ دہشت گرد ہیں یا نہیں. یہ تو ایک مخلص مسلمان ہیں، ان سے بڑا پیارا مسلمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، اس کا ایک سادہ سا جو جواب ہے، یا جواب تو نہیں کہیں کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اعتراض ہے کہ جو عام ادارے ہیں تعلیمی، اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے جو ہیں وہ مفقود ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ دین کی تعلیم تو بڑی ہے، دنیا کے بارے میں نالج نہیں ہے یہاں پہ، دنیا کے بارے میں دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کی ترقی ہو. جی ٹھیک ہے، ان کو دنیا کے بارے میں نالج دیا جاتا ہے. یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ BA ہیں، وہ MA ہیں، وہ FA ہیں. سلیبس میں جو جزوی طور پہ یہ تعلیم، جزوی طور پہ دنیاوی تعلیم، جزوی طور ہم نے کمپیوٹر ابھی ریسنٹلی یہاں پہ کمپیوٹر جی، یہ موبائل، یہ پین، یہ کیمراز، یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے آج کل سائنٹسٹ پیدا نہیں کیے، انوینٹرز پیدا نہیں کیے.
اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ آج جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، گورنمنٹ کا تعلیمی نظام، یہ پروڈیوس نہیں کر رہا ہے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجی میں کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ مدارس جو ہے ان کا کام سائنٹسٹ پیدا کرنا نہیں ہے. یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کے نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کی بات کر رہے ہیں آپ. معاشرے میں سب سے اہم جو یونٹ ہے وہ خاندان ہے، فیملی ہے. فیملی اگر سٹیبل ہے، فیملی اگر صحیح ویلیوز ماں سکھاتی ہے یا ماں باپ سکھاتے ہیں تو وہی فرد کارآمد ہوتے ہیں معاشرے میں. فیملی ٹوٹی پھوٹی ہو تو وہ نہیں ہوتا. یہ جو لڑکیاں ہیں یہ مائیں بنے گی. مسلمان ماں کی گود میں جو بچہ پرورش پائے گا، صحیح معنوں میں جو مسلمان ہے وہی بہترین سٹیزن ہوگا اور وہی بہترین فرد ہوگا معاشرے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے، ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ آج کل کا جو معاشرہ ہمارا ہے اس کا آپ حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ لڑکیاں سارا معاشرہ خراب ہے ان مدارس کے بعد. آپ دیکھیے، آپ خود تجزیہ کیجئے کہ ہمارا معاشرہ آج بتائیے ایسا ہے کہ ہم اس کو ایمولیٹ کریں. اب یہ جو لڑکیاں ہیں واقعی یہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے. یہ میراتھن ریسز میں حصہ نہیں لیتی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں. فیشن شوز ہوتے ہیں، یہ واقعی معاشرے کا حصہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک یہی کچھ تو نہیں ہو رہا نا. تعلیمی اداروں کیا ہو رہا ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر خواتین ہیں جو تعلیمی ادارے چلا رہی ہیں، اخبارات چلا رہی ہیں، جرائد چلا رہی ہیں. ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. اب وہ معاشرہ بھی نہیں رہا. It is now a fragmentation of our society. Do you want them to be a part of this society? They are not a part of this society. And they are proud that they are not part of this society. You must recognize what is happening. This is a fragmentation of our society. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم You have to go back to your roots. You have to go back to your roots. And your roots are in an Islamic society. It cannot be otherwise. جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو. بالکل تعلق ہے. To be an Islamic society does it mean that you're not part of the world? پڑھاتے نہیں ہے نا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ ان اداروں کا مقصد. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا چیز آپ نے پڑھانی ہے؟ دین دنیا ساتھ چلتے ہیں. آپ نے دین کو ایک طرف کر دیا ہے اور آپ صرف دنیا پر زور دے رہے ہیں. یہ اکٹھے ہونے چاہیے نا. دونوں ساتھ آپ اس پہ اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل اتفاق ہے. اور سب سے بڑی غلطی جو ہم سے یہ ہو رہی ہے وہ یہی ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دین کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے، دنیا پر زور ہے. یہ عورت کیوں نکلے اپنی روزگار کمانے کے لیے؟ کیا ہمارے مرد اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنا روزگار اپنی فیملی کو سپورٹ؟ اگر عورت نکلنا چاہے تو آپشن ہونی چاہیے نا. آپشن ہے. دیکھیے جو اب بتا رہی ہیں آپ یہ لڑکیاں کہ ہماری آپشن ہے. ایک سوال ہم نے اپنی چوائس کے مطابق ہم اپنے آپشن لے رہے ہیں. یہی تو چوائس ہے ان کی. بچی نے جو ایک بات کی کہ اس سے مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس نصاب کے اندر آپ یہ چیزیں شامل کریں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے کیا اپنے نصاب میں جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کو صحیح معنوں میں جو ہے شامل کریں، اس حد تک کہ جیسے وہ ایک بچی نے نشاندہی کی کہ اس کو جو بنیادی باتیں یعنی ویری بیسکس جو ہیں مسائل جو ہیں جو ایک آپ معلوم ہونے چاہیے تو وہ ہمارے نااہل استاد بھی تو ہو سکتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ نظام خراب ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے کیا؟ وہ نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اسلامیات ہم ایک ایسی وہ جزوی طور پر پڑھا دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جزوی طور پر آپ یہ پڑھا رہے ہیں. یعنی یہ بات تو پھر بوتھ وے ہے نا کہ ہم بھی ان پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب علی آپ جب باقی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اتنا ٹائم صرف کر رہے ہیں، اتنے عرصہ آپ کے پاس بچہ رہتا ہے 16 جماعتیں پڑھنے تک، تو اس کے اندر کم از کم اس کو یہ بنیادی دین کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہیے. یہ تو بالکل اس کے اندر وہ ہوتا ہے. جی جسم کے جو ہے نا وہ دو حصے ہیں. ایک یہ انسان میں دیکھیں ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. آج جو بنیادی طور پر جو اسکول کالجز یعنی دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر روح کی غذا نہیں مل رہی. بڑا اچھا استعارہ استعمال کیا. دراصل نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ جسم اور روح اکٹھے ہوں گے تو بات بنے گی. اس کے اوپر تو اتفاق ہے نا. آپ نے جو ابھی نقطہ اٹھایا تھا اس میں صرف ایک قباحت یہ ہے کہ ریاست ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے وہ تو آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی. آپ ریاست کو نہیں بتا سکتے کیونکہ یو آر ناٹ ابو دا اسٹیٹ. ریاست سے اوپر آپ رہ کے نظام نہیں بنا سکتے. جی آپ اس سوال کا بھی جواب دینا چاہیے کسی کو کہ ریاست اگر غلط ڈگر پر چل نکلے تو اس کے اوپر کون پابندی لگا سکتا ہے؟
یہ بھی ہمیں اس کا بھی جواب حاکم اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ریاست پہ ایک پابندی لگائے. اگر ریاست غلط راہ پر چل نکلے تو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اب وہ ہیں آپ کے پاس. جب تھے اس وقت بھی آپ لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے. یہ ریفارم کا مشرف صاحب نے تو ایجنڈا نہیں شروع کیا ہوا, یہ تو پرانا ایجنڈا چل رہا ہے. نہیں, وہی تو ایجنڈا چل رہا ہے. تو دس از اٹ. اور یہ فرض میں فرائض میں ان کے شامل ہے علماء کے کہ ریاست اگر غلط ڈگر پر چل رہی ہے تو وہ روکے ریاست. جی, یہ فرائض میں شامل ہے. اور علماء کو یہ طاقت کس نے دی؟ طاقت اللہ نے دی ہے, اسلام نے دی ہے. دیکھیے اللہ کا قانون جو ہے وہ سب سے بلند ہے, سب سے لیکن اس کی تشریح کون کرے گا؟ ایک منٹ اس کا جمہوریت علماء ہی کریں گے. یہ آپ کے منتخب نمائندے آپ کے خیال میں یہ ہے قابل, یہ اہل ہے یہ تشریح کرنے کے؟ کون ہے؟ علماء ہی میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے معاشرے میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنی ایکسپرٹیز جو ہے اس کو معاشرے کو دے رہا ہے اور معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک موچی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ موچی کیوں؟ وہ ایک شعبہ نہیں ہے نا جی. جب آپ دین کی تعلیم اور دین کی تشریح اور دین کے احکامات کے مطابق معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں, وہ ایک شعبہ نہیں ہے, وہ تمام زندگی کا احاطہ کرتا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ریاست کے نظام سے اوپر ہو کے کام کریں. یہ اعتراض ہے. یقینی اسلام تو اوپر ہے نا, تو یعنی آپ پھر تسلیم کر لیجیے. آپ نے پھر ایک تسلیم کر لیجیے, آپ یہ تسلیم کر لیجیے کہ یہاں پر ریاست جو ہے سب سے اوپر ہے, اس کے بعد اسلام جو ہے باقی چیزیں جو ہے ریاست کا شاید یہی تصور ہے. جی, ہم اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں, جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم نے یہ مان لیا کہ ہم ایک اللہ, ایک رسول اور ایک قرآن کو مانتے ہیں. یہ ہر میں سے کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو آپ کا اللہ, آپ کا رسول, آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے ریاست سے بلند جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد کوئی ریاست آتی ہے. ہم سب اس کے تابع ہیں. اگر ہم اس کے تابع نہیں رہیں گے تو جو توڑ پھوڑ اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں وہ ہوگا اور ہو رہا ہے. جی محترمہ آپ کچھ فرما رہی ہیں. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ دینی جو مدارس ہیں اس میں دنیاوی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے نصاب بنایا ہوا, آپ نے اپنا کبھی نصاب دیکھا ہے؟ اس میں کہاں تک آپ نے دینی تعلیم کو عمل دخل دیا ہے؟ اب آپ 4th کا ہی نصاب دیکھ لیں, اس میں پہلے جو ہے ہمارے صحابیات تھیں, ہمارے صحابہ کرام تھے, ان کے تذکرے ہوتے تھے. اس بہانے ہمارے جو بچے ہیں ان کو تھوڑا سا تعارف حاصل ہو جاتا تھا اپنے صحابیات سے, اپنے پیغمبروں سے. ان لوگوں نے اس کو بھی نکال کے وہاں پہ جمن شہدادی کی کہانی لا کے رکھ دی ہے. اب آپ خود دیکھیں, وہ اپنا نصاب تو پہلے درست کر لیں. جہاں تک جمہوریت کی بات ہے, کہاں ہمارے ملک میں جمہوریت ہے؟ جس دن ہم پہ یہ حملہ ہوا 19 جولائی کو, اور شیر پاؤ جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو یہ جمہوریت ہے, پھر یہ کس نے کریک ڈاؤن کروایا ہے؟ پھر جہاں تک یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مغربی کی طرف دھکیلتی ہیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ روشنیاں جو ہے مشرق سے پھوٹتی ہیں, مغرب میں جا کے تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے, تو ہم غروب نہیں ہونا چاہتے. تھوڑا سا مسئلہ یہ آ گیا امت مسلمہ پہ کہ مغرب پہ اگرچہ سورج غروب تو ہوتا ہے لیکن ابھی غروب ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ نے سطحی سی بات لگتی ہے, آپ نے فرمایا یہ امپورٹڈ آئیڈیا ہے, لیکن امت مسلمہ میں کیا چیز امپورٹڈ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جتنے ادارے, جتنا نظام, یہ تمام سہولیات جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, یہ امت مسلمہ سے سامنے نہیں آئی. تو اگر آپ نے اس عذاب کو ٹالنا ہے جو امت مسلمہ پہ پڑا ہوا ہے, تو سب کو مل جل کے آگے چلنا ہے. اگر ہم آپس کی لڑائی میں پڑے رہے اور دنیا اور دین کی تعلیم میں اس طرح تفریق کرتے رہے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ انٹیگریشن ہونی چاہیے دونوں طرف. اس کے لیے ہم تو تیار ہیں. آپ رجسٹریشن کرانے پہ تیار نہیں ہیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں. مسئلہ یہ آ رہا ہے, اب مثلا آتے ہی وہ اس چیز پر آتے ہیں نصاب کے اوپر. نصاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس میں سے فار دا ٹائم بینگ آپ جہاد کی جو ہے نا وہ نکال دیجئے, کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ بات یہ ہے کہ ہم امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہم امینڈمنٹ نہیں کر سکتے, ہم اس میں سے آیتیں نہیں نکال سکتے. نصاب میں اضافہ تو کر سکتے ہیں نا. انگریزی کا اضافہ ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے, ریاضی کا کیا ہوا ہے, معاشرتی علوم ہے, جنرل سائنس ہے. دیکھیے جو چیزیں مطلب ہے کہ ضرورت کی بات یہ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ایک خاص فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ایکسپرٹ پیدا کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہمیں جتنی اجازت, یہ جو اس کا جو سسٹم ہے اجازت دے گا, کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم فریم ہے نا, ہم اس ٹائم فریم کے اندر ہم نے بچہ جو ہے وہ اس کو تعلیم مکمل کرانی ہے, تو اس ٹائم سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اب ہم اس طرح کی چیزیں اس میں انکلوڈ کریں اور اس کے بدلے میں اہم جو کتب ہیں ہماری جو ان کو جو ہے وہ عالم یا عالمہ بناتی ہیں, وہ اگر ہم نکال دیں تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا, ہمارا وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ سے ایک سوال یہ کرتی ہوں کہ آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے حکومت اپنا جو تعلیمی اسٹرکچر تیار کریں تو اس میں ہم حکومت سے مشورہ لے لیں, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر
جب وہ ایک مریض کا علاج کرتا ہے, اس نے مریض کے دل کا آپریشن کرنا ہے, کیا وہ باہر نکل کے ایک عام انسان سے پوچھے گا کیا میں اس کے دل کو چیرا لگاؤں؟ یا اس نے اس کا پیٹ چاک کرنا ہے تو کیا وہ باہر نکل کر کسی سے پوچھے گا؟ وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ ایک زندگی کو بچانے کا مسئلہ ہے, تو اسے تو یہ ہوگا کہ میں جلدی سے ایک انسانی جان کو بچاؤں. اور اسی طریقے سے ایک انجینئر ہے, اس نے ایک اسٹرکچر تیار کرنا ہے, ایک مکان کو اس نے تیار کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے نہیں مشورہ لے گا, اس سے نہیں پوچھے گا. اسی طریقے سے یہ جو ذمہ داری ہے, کے پاس یہ نہ اتھارٹی ہے اور نہ نالج ہے کہ آپ کو بتائے کہ کیا تبدیلی ہونی چاہیے. یا فرما رہی ہیں آپ نے یہ بات کی کہ ریاست کے پاس نالج نہیں ہے. ہمارے صدر صاحب کا, ہمارے گورنمنٹ کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ واقعتاً اور حقیقتاً ان کے پاس دین کے متعلق نالج نہیں ہے. ہمارے صدر صاحب نے فرمایا کہ میں سید زادہ ہوں, میں نے بڑی مرتبہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا, میں نے اس کے 6 مرتبہ خانہ کعبہ کا دروازہ میری خاطر کھولا گیا اور میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دی. بات یہ کہ پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے اور دعویٰ اور چیز ہوتی ہے. آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر تکبیر کا نعرہ تو بلند کیا, لیکن دراصل آپ تکبیر کے خلاف کر رہے ہیں. اگر آپ دین کو جانتے ہوتے تو مدارس کے خلاف نہ ہوتے. خود ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں پہ تبدیلی لانی ہے. بالکل, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بنا لی نا آپ نے. نہیں, بالکل ہم ریاست سے باہر نہیں ہیں, ہم ریاست سے باہر نہیں ہیں. مدارس کا نہیں جی, نہیں ہے نا, بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, بالکل یہ بات نہیں ہے. یہ شعبہ دیکھیے, بات یہ ہے آپ انہوں کی ڈبیٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میری بات کو سمجھیں, میری بات سمجھیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ریاست سے باہر نہیں ہیں, لیکن ریاست جیسے دوسرے اداروں کو, پرائیویٹ اداروں کو چھوڑتی ہے. آپ اسلام آباد کے اندر دیکھ لیجئے, او پی ایف کالج ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, بیکن ہاؤس ہے, پورے پاکستان میں اس کا چین اس کی ہیں, فوربنز ہے, اس کے علاوہ بی سی ٹی اسکول ہے. کیا ان کا نصاب گورنمنٹ مرتب کرتی ہے؟ ان کا یونیفارم گورنمنٹ مرتب کرتی ہے؟ ان کے قواعد ضوابط گورنمنٹ بناتی ہے؟ جیسے گورنمنٹ ان پرائیویٹ اداروں کو اجازت دیتی ہے کہ جو دل چاہے وہ پڑھائیں, چاہے وہ آکسفورڈ سے یونیورسٹی سے کتابیں منگوا کر پڑھائیں, چاہے وہ امریکہ سے, کہیں اور سے, کینیڈا سے, کہیں سے بکس منگوا کر پڑھائیں, اور جو دل چاہے ان کا وہ قوانین مرتب کریں. جب چاہے ان کا وہ سالانہ امتحان لے لیں, جب چاہے ان کا دل چھٹیاں دے دیں. تو جب وہ آزاد ہے تو مدارس کیوں آزاد نہیں؟ جی شکریہ. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ دین میں کوئی چیز اضافی کر سکتے ہیں, سلیبس میں اضافہ کر سکتے, دین میں سلیبس میں اضافہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, جس طرح ہمارے سلیبس میں تاریخ ہے, ہمارے سلیبس میں جغرافیہ ہے, ہمارے سلیبس میں طب ہے, ہمارے سلیبس میں باٹنی ہے, فزکس ہے. جب ہم لوگ اس میں ماسٹر کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اسلامیات میں ماسٹر کرنے پہ ہم پہ کیوں ہمیں دکیانوسی کہا جاتا ہے؟ کس کو ہے قرآن اور حدیث کا؟ آپ کے خیال میں صرف مدارس سے جو پڑھے ہوئے وہی تشریح کریں گے علماء کا؟ بالکل وہی کر سکتے ہیں. بیوروکریٹ تو نہیں کرے گا, بھلے جتنا پڑھا ہوا نہیں, کہاں سے پڑھے ہوئے جامعہ سے پڑھ کے آئے تو اس کے بعد ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم. لیکن جب ان کی کوئی فیلڈ نہیں ہے تو اس میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ جی, آپ نے جو فرمایا قرآن پاک کی جو تفسیر جو ہے یہ کون کریں گے, تو ہم کہتے ہیں علماء دیوبند کے ہوں گے, اہل حدیث ہوں گے, اہل تشیع ہوں گے, یہ بریلوی حضرات ہوں. اچھا, اب اپنے اپنے مسلک میں پھر 4 ہو جائیں گے, 6 ہو جائیں گے. وہ انٹلیکچوئل ڈفرینس ہے. سنیں بات بتا کیا بات یہ ہے کہ ویسٹ نے جو ہے اپنے ڈفرینسز کو, انٹلیکچوئل ڈفرینسز, اور ہمارے جو ڈفرینسز ہیں, جو انٹلیکچوئل ڈفرینس ہیں, ان کو جو ایکسٹریمزم کرنا, یہ اصل میں یہ ساری چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو مسلک کا اختلاف ہے یہ انٹرپریٹیشن کا جو اختلاف ہے, اور یہ انٹلیکچوئل ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اسی اختلاف کے نتیجے میں جو ہے وہ بات نکھر کے جو ہے وہ سامنے. بہت شکریہ ناظرین. اس بحث کا بھی آغاز ہوا ہے, اس کا اختتام نہیں ہوا. ہماری طرف سے یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ معاشرے کے اندر جو تفریق ہو گئی ہے, ہم اور ان میں بٹ گئے ہیں, ہم کسی طریقے سے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا کریں کہ جہاں پہ تمام دھارے اکٹھے ہو جائیں اور ملک و قوم کی ترقی ہو. فی الحال طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.